اللہ کی قدرت کو سمجھائیں. اللہ زبردست قدرت والا ہے اور اس کی قدرت سے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کائنات کا پورا نظام اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور اس پورے کائنات کے نظام میں خدا کی قسم اللہ ہی کی چلتی ہے, اللہ کے سوا کسی کی نہیں چلے گی. متصرف تو اللہ ہی کی ذات ہے, اس کا ارادہ ہی اصل ہے, وہ جو چاہے گا وہی ہوگا. انسانوں کے چاہنے سے اور انسانوں کے میرے دوستوں اپنی 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 چاہت کے اعتبار سے کچھ نہیں ہوگا. فرعون بہت کچھ چاہتا تھا, فرعون کا اپنا پورا نظام اس نے بنا رکھا تھا, لیکن وہی ہوا جو اللہ نے چاہا. فرعون تو یہ چاہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے ہی نہیں, لیکن اللہ کا اوپر سے فیصلہ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام ملک مصر میں پیدا ہوں گے, تیری حکومت میں پیدا ہوں گے اور تیرے محل میں اس کی میں پرورش کرواؤں گا اور اس کے ہاتھوں سے تیرا بیڑا غرق ہوگا. مکہ والے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں باقی رہنے دینے کے لیے تیار نہیں تھے, ہر وقت پلان بناتے تھے قتل کرنے کے لیے. آسمان کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں, ہم اپنے نبی کی حفاظت ہم کریں گے اور اپنے نبی کو اس مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر ہم لائیں گے اور ہم قیامت تک اس پاک زمین میں شرک والوں اور کفر والوں کو منع کر کے کسی قیامت تک اس زمین پر کسی مشرک کو نہیں رہنے دیں گے. اللہ کا فیصلہ غالب آیا. ہاں, جو اللہ نے چاہا وہ ہوا, وہی ہوگا, جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا. اس لیے میرے بھائی, میرے عزیز و دوست بزرگوں, آج ہمارا سب سے پہلی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے یقینوں کو ٹھیک کریں, ہم اپنے دل کے اندر کو یقین صحیح اتاریں, اپنی ایمان پر محنت کر کے اللہ کی وحدانیت, اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, اللہ کا فاعل حقیقی ہونا اور اللہ ہی کی قدرت سے سب کچھ ہونا, اس یقین کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتاریں اور اللہ کے غیر اور خدا کے ماں سوا ہر مخلوق کا تاثر اپنے دل سے نکالیں. معاف کرنا, آج ہمارے دل خدا کے غیر سے متاثر ہیں اور اسی کی وجہ سے آج ہماری معاشرت پوری کی پوری بگڑی ہوئی ہے. آج عزت اللہ کے ہاتھ میں, یہ نہیں اندر. عزت تو ہم ظاہری نقشوں سے سمجھ رہے ہیں, اس لیے آج کا مسلمان اپنے ننھے معصوم چھوٹے بچے بھی گناہوں بچوں کو جو لباس پہناتا ہے, ان کی جو تربیت کرتا ہے, کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ ہمارا اپنا ظاہر, ہم اس پر مطمئن ہیں, ہم اپنے لباس کو تبدیل کر چکے اور ہمارا لباس سنت کے مطابق ہے, لیکن تیرے دل کا حال کیا ہے؟ جو دل ہے, دل میں ہے, وہ تیرے بچوں میں ہے. آدمی اپنے بچوں کو, ننھے بچوں کو اپنی محبوب چیز دیا کرتا ہے. اگر مجھے پیارے نبی کی سنتوں کی محبت ہے تو میرے بچوں کے جسموں پر, میرے بچوں کے لباس سنت کے خلاف نہیں ہو سکتے, میری گھر کی معاشرت سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی, میرے دکان اور کاروبار میں اللہ کے نبی کے طریقے خلاف نہیں ہو سکتا. اندر دل, میرے دوستوں, دل برباد ہوئے ہیں اور دل کی آبادی ایمان سے ہے اور دل کی آبادی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 100% کامیابی کا یقین دل میں لانے سے ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ایمان کی جگہ تو دل ہے, الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. ایمان تو دل میں قرار پاتا ہے اور دل میں جا کر ٹھہرتا ہے, اور جب دل کی گہرائیوں میں ایمان کی حقیقت اتر جایا کرتی ہے تو انسان کے جسم کا ہر عضو اللہ کے حکم کا پابند بن کر استعمال ہوتا ہے. پھر آدمی اپنی دکان میں اللہ کا بندہ بن کر جائے گا, پھر آدمی اپنی اولاد کی شادی اور نکاح اللہ کا بندہ بن کے کرے گا. بندے کو کیا آزادی؟ میں تو غلام ہوں, میرا مالک, میرا مولا جس چیز سے راضی ہے مجھے وہ کرنا ہے. اب یہاں آئے گا یہ, ہر چیز میں اب یہ سوچے گا میرا مالک کیا چاہتا ہے. اندر ایمان اترا ہے, جب اندر ایمان اترتا ہے نا, انسان کی سوچ بدل جائے گی, انسان کی نظر صحیح ہو جائے گی, انسان کی زبان کا بول صحیح ہو جائے گا. آج ہم اور آپ چاہے ٹھیک ہیں 2.5 گھنٹے ملاقاتوں میں نکل کر ایمان کی دعوت دیتے ہیں, آپس میں بیٹھ کر کیا باتیں ہوتی ہیں؟ اندر کی دنیا بدلی نہیں ہے, اس لیے آپس کی مجلسوں کے تذکرے صحیح نہیں ہوئے ہیں. اپنی اولاد کو کہے کہ بیٹا ہمارا اور تمہارا رب تو اللہ ہے, نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے. صحابہ رضی اللہ اجمعین کا حال دیکھیے کہ یہاں ایمان کی مجلس سے, پیارے نبی کی ایمان کی مجلس سے جا رہے ہیں بازار میں,
اب بازار میں کیا بات ہے؟ بازار کی باتیں نہیں ہیں. ہم تو بازار میں جاتے بازار کے ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نکاح اور شادیوں میں جائیں تو ان کے ہو جاتے ہیں. وہاں اللہ کے نبی اللہ کے بندے بن کر، پیارے نبی کے امتی بن کر وہاں نہیں رہتے ہیں. بازار میں بازار کی باتیں، اور صحابہ بازار میں ایمان کی باتیں ہیں کیونکہ اندر ایمان ہے. مسجد سے مسجد کی دعوت لے کر گئے ہیں. حضرات صحابہ نے اپنے بازاروں کو مصلی اور مسجد کی طرح بنایا تھا. جو مسجد میں بول تھا وہ بازار میں تھا، جو مسجد میں زندگی تھی وہ بازار میں تھی، جو زندگی مسجد میں سیکھی تھی اسی کو لے کر دنیا میں چلے ہیں. اس لیے حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کی دعوت کیا تھی؟ کونو مثلنا، ہمیں دیکھ لو، ہماری زندگی کو دیکھو، ہمارے ایمان کو دیکھو، ہماری فکر کو دیکھو، ہم کس مقصد کو لے کر دنیا میں چل رہے ہیں اس کو دیکھو، ہمارے جیسے ہو جاؤ. یہ صحابہ کی دعوت تھی. جس دین کی اور جس ایمان کی دعوت لے کر دنیا میں چلے ہیں اس ایمان کو اور دین کو اپنی زندگی میں 100% اتار کر چل رہے ہیں اور یقین کے ساتھ چل رہے ہیں. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اس لیے دنیا کے ملکوں کے نے ان کی زندگی کو نہیں بدلا. انہوں نے دنیا کے ملکوں میں جا کر دنیا کی چیزوں کو ایمان کی نگاہ سے دیکھا کہ یہ تو دنیا ہے، مخلوق ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی تو مچھر کے پر کے برابر قیمت نہیں ہے. اس دنیا کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ حضرت مولانا یسریٰ رحمۃ اللہ کہتے تھے اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی نگاہ کو ایمانی نگاہ بناؤ اور اپنی نظر کو ایمانی نظر بناؤ اور مشق اس کی کرو کہ کائنات کے درمیان میں اس کائنات کے بیچ میں جتنی شکلیں ہیں ان شکلوں کو مخلوق ہونے کی نگاہ سے دیکھو. یہ تمام شکلیں تو مخلوق ہیں اور اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہیں، اور جب یہ مخلوق ہے تو یہ تو محتاج ہے. یہ چیزیں تو اپنے وجود میں اللہ کی محتاج، یہ چیزیں ہماری زندگی بنانے اور بگاڑنے میں اللہ کی محتاج ہیں. اللہ کے ارادے کے بغیر اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نفع پہنچا سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے. اور اپنی زبان کا بول ایمانی بول بناویں. ہم ایمان دل میں ہوتا ہے لیکن ایمان کو دل میں اتارنے کے لیے ایمان کی دعوت ہے، اللہ کی بڑائی کے بول ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو 50 کی بڑائی بولتے ہیں، حالانکہ اللہ کی بڑائی دنیا کے انسانوں کے دلوں میں اتارنا اور ان کے دلوں میں اس بات کو اتارنے کی محنت کرنا یہ اس امت کا وظیفہ ہے. ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے انسانوں کا رخ اللہ کی طرف مڑ جائے اور دنیا کے انسان اللہ کے بندے بن کر جینا سیکھ لیں. یہ محنت کرنا ہر فرد امت کے ذمے ہے. لیکن وہ محنت چھوٹی ہے اور چھوڑ دی ہم نے اور زندگی سے ایسی نکل چکی ہے کہ آج اس محنت کے ختم ہونے اور چھوٹنے کی بنا پر ہماری زبانوں پر غیر اللہ کی دعوت آ گئی. یہ تو صاف بات ہے. یا تو زبان پر حق ہوگا یا پھر زبان پر باطل آئے گا. یا تو زبان پر حق بات ہو، حق کی دعوت ہو. اگر حق کی دعوت یہ مسلمان لے کر نہیں چلتا تو یہ باطل کی دعوت لے کر چلے گا. اللہ کے سوا ہر مخلوق کی طرف بلانا یہ باطل ہے. اگر ہم اللہ کے نبی کی سنت کی والی زندگی کی دعوت نہیں دیتے اور اس کی دعوت میں اپنے آپ کو نہیں لگاتے تو ہمیں اور طریقوں کی دعوت میں لگنا ہوگا.